السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 18 اپریل 2025 مطابق 19 شوال المکرم 1446 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے ارکان اسلام۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ حج ان 5 چیزوں میں سے ہے جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 8۔ البتہ حج انہی لوگوں پر فرض ہوتا ہے جو اس کی استطاعت و قدرت رکھتے ہوں۔ قدرت سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ حج کے تمام اخراجات کو برداشت کر سکیں، نیز جتنے زمانے تک وہ حج کے سفر پر رہیں اتنے دنوں کے لیے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے بقدر انتظام کر کے جا سکیں۔ حج حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کئی سو مرتبہ حج کیا تھا۔ پھر خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی نئی تعمیر کی تو اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ آپ نے اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے دور دور تک آپ کی آواز پہنچا دی۔ پھر آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بھی حج کیا۔ حج اسلام میں فرض ہے۔ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ ترمذی حدیث نمبر 812۔ اس لیے صاحب حیثیت شخص کو جلدی سے جلدی حج ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اولاد پر حج فرض ہو اور والدین پر نہ ہو تو پہلے اولاد کو حج کرنا چاہیے۔ حج کرنے کی بڑی فضیلت اور ثواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور کوئی گناہ اور بے حیائی کا کام نہ کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹے گا جیسا اس دن تھا جس دن پیدا ہوا تھا۔ بخاری شریف حدیث 1521۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 810۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کا حق مار رکھا ہے تو وہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے حقدار کو اس کا حق ادا کرنا یا اس سے معافی مانگنی ضروری ہے۔ حج کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے حج و عمرہ کے سفر کو تفریح اور دکھاوے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ حج و عمرے کا سفر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرا مضمون ہے فکر و نظر، خیر و شر کے امتحانات۔ مضمون نگار ہے محمد اکبر۔ یہ مضمون ان کی کتاب آؤ رب سے باتیں کریں صفحہ 168-169 سے لیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ عام بات ہے کہ جو شخص بدحال زندگی گزار رہا ہو، یعنی جس کے پاس مال کی کمی ہے، غربت و افلاس کے بادل چھائے ہیں، اولاد کی صورت میں نعمت نہیں، بزنس کہیں لاس کر چکا ہے، بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، جاب اور ملازمت نہیں مل رہی ہے، بڑی مشکل سے گھر کا انتظام چلایا جا رہا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں نے جکڑ رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص گناہگار ہے، اس کے گناہوں کی نحوست اس پر پڑ رہی ہے، یا کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد گاڑیاں ہیں، مال و دولت کی ریل پیل ہے، بیماریوں سے بچا ہوا ہے، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، کسی اچھی جگہ ملازمت کر رہا ہے یا اپنا کامیاب بزنس چلا رہا ہے، بڑے بڑے بنگلے اور کوٹیاں ہیں، ہاتھوں میں ایک کے بجائے 2 آئی فونز ہیں، آگے پیچھے گارڈز ہیں اور مرسیڈیز میں گھومتا ہے، وہ بھی اللہ کی آزمائش میں، اس کو بھی پرکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے کبھی بری حالت میں مبتلا کرتے ہیں اور کبھی اچھی حالت میں۔ سورہ انبیاء آیت 35۔ معلوم ہوا کہ اچھی حالت والے کو بھی اپنے لگژری لائف اسٹائل کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں آزمایا تو نہیں جا رہا، کہیں زکوٰۃ ادا نہ کر کے غریب کا مال تو آگ کی صورت اپنے پیٹ میں نہیں بھر رہا، کہیں میری خوشحال زندگی میرے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ تو نہیں بنے گی، کیونکہ وہاں تو ایک ایک روپیے کا ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے میں نے دنیا میں اس کی 2 محبوب چیزیں لے لی، یعنی آنکھیں، اس کے عوض میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ یعنی جس کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے اسے بدلے میں جنت عطا ہوگی، اور جس کے پاس آنکھیں ہیں اس سے آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے کہاں کہاں غلط اٹھائی تھی۔ سو آپ کے پاس موجود ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ خیر و شر کے اس امتحان میں پاس ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں یا صبر کریں اور اپنی خوشحالی و بدحالی کو دین و ایمان پر کمپرومائز نہ کرنے دیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ غربت کی وجہ سے یا زیادہ مالداری کی وجہ سے اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ دیں یا کسی منع کیے گئے کام کو کر گزریں۔ بس اللہ سے لو لگائے رہیں اور ڈرتے رہیں۔ اللہ کے ڈر کے ساتھ اگر آپ غریب اور بدحال ہیں تو مبارک، اگر امیر و خوشحال ہیں تو مبارک۔ تیسرا مضمون ہے فکر آخرت۔
اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ آج ہمارے سماج میں دوسرے کی عزت و آبرو کے حوالے سے بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ کسی کی غیبت کر دینا، کسی پر تہمت لگا دینا، کسی کو برے نام سے پکارنا، کسی کی نقل اتارنا، کسی کو گالی دے دینا، کسی بڑی اور محترم شخصیت کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنا، کسی کے خاندان اور حسب نسب کے بارے میں برا بھلا کہنا، کسی کو بے آبرو کر دینا آج کے دور میں کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جب چاہے اور جس کو چاہے بے آبرو کر دینے کا اسے مکمل حق حاصل ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسے وہ اپنا کمال اور ہنر سمجھتا ہے، حالانکہ جس طرح شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی خود حفاظت کی جائے، اسی طرح اس نے اپنے ماننے والے کو اس بات سے بھی روکا ہے کہ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جائے۔ یہ کس قدر حیرت اور عبرت کی بات ہے کہ ہم تو اوروں سے توقع رکھیں کہ وہ ہماری عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کریں، مگر ہماری زبان اور ہمارا قلم دوسروں کی عزت و آبرو پر قینچی کی طرح چلتا رہے۔ کیا ہمارا یہ رویہ اصلاح کا محتاج نہیں؟ یاد رکھیے، اگر ہم نے کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کو جسمانی یا روحانی یا قلبی تکلیف پہنچائی ہے، تو فوراً ہمیں اس کی تلافی کی فکر کرنی چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر وہ دور ہو تو خود جا کر یا خط کے ذریعے یا فون کر کے یا میسج کر کے اس سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ وہ خوش دلی سے ہمیں معاف نہ کر دے، ورنہ کل قیامت کے روز اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کسی نے اپنے بھائی کی عزت یا اس کے کسی اور شے میں حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے معافی وغیرہ مانگ کر بری ذمہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم، بلکہ اس دن تلافی کا یہ طریقہ ہوگا کہ اگر ظلم و زیادتی کرنے والے کے پاس نیکیاں ہوں گی تو حق تلفی کے بقدر اس سے لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر زیادتی کرنے والے کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو جس پر زیادتی ہوئی تھی اس کی برائیاں لے کر زیادتی کرنے والے کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2449۔ اللہ اکبر! یہ کتنا سخت معاملہ ہے، اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، اور اگر غلطی سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو اسی دنیا میں پوری فکر مندی کے ساتھ اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری مضمون ہے مسائل۔ قبر کی مرمت کرانا کیسا ہے؟ سوال: بارش کی وجہ سے کئی قبریں نیچے دھس گئی ہیں، اگر ان قبروں کو کھول کر مرمت کروا کے مٹی ڈال دیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ جواب: ایسی صورت میں قبر کھول کر پٹی تختہ ہٹا کر قبر دوبارہ درست کرانا تو صحیح نہیں ہے، بلکہ قبر کے اوپر ہی مٹی ڈلوا کر اسے درست کروایا جا سکتا ہے۔ قبر اکھاڑ کر اندر سے سب کچھ ہٹا کر دوبارہ قبر درست کرانا یا میت کو دوسری قبر میں رکھوانا جائز نہیں ہے۔ دارالافتاء بنوری ٹاؤن، بحوالہ شامی، جلد 2 صفحہ 236۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔